یہ سن السلام علیکم بیٹا. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم بک 2 کا لیسن 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک کا مطلب ہے سائنسی طریقہ کار. یوزنگ اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن، یوسیج یعنی سائنسی طریقہ کار کا زندگی کے مختلف شعبہ جات میں استعمال. اس سارے لیسن میں رائٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ سائنسی طریقہ کار کو آپ نے زندگی کے کن کن شعبہ جات میں استعمال کر کے اس میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں. انٹروڈکشن میں رائٹر کہتا ہے کہ ہم تمام سائنسی طریقہ کار کے ان فوائد سے آشنا ہیں جس سے زندگی کے مسائل کا حل ممکن ہوا ہے، جس میں صحت، خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ بنانے کے طریقہ کار، مکانات کی تعمیر، ذرائع ابلاغ اور آمد و رفت کے طریقہ کار شامل ہیں. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ہر شعبے میں سائنسی طریقہ کار کی وجہ سے تبدیلی آ چکی ہے. لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں اور ان کے رویوں رہن سہن میں بھی تبدیلی آئی ہے. آج کا جو انسان ہے وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان سے مکمل مختلف ہے. اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر، اس کا رہن سہن، اس کا تہذیب و تمدن ہر طرح سے کسی حد تک وہ تبدیل ہو چکا ہے. کیوں کہ سائنٹیفک میتھڈ یا سائنٹیفک جو چینجز ہیں، ڈسکوریز ہیں، انوینشنز ہیں، اس نے اس کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. اس بات سے ہر بندہ آگاہ ہے. لہٰذا یہ جو سبق ہے ہمیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال اور زندگی میں انسانوں پہ اس کے اثر کے بارے میں بہتر طور پر ہماری سمجھ بوجھ کو بڑھاتا ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس نے اپنا کردار ادا کیا ہے. رائٹر ون بائی ون سب پیراگرافس میں، سب ٹاپکس میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کہ کن کن شعبہ جات میں سائنس نے ہماری مدد کی ہے. پہلی ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، کہ کس طرح سے بیماریوں پر بہتر طور پر قابو پانے کے قابل ہم ہو چکے ہیں. اگر ہم 200 سال پہلے کے زمانے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 8 میں سے صرف ایک بچہ 1 سال تک زندہ بچتا تھا، باقی 7 مر جاتے تھے. دوسرے الفاظ میں 8 میں سے ایک بچہ 1 سال تک زندہ رہتا تھا، باقی سب بچے 1 سال سے پہلے ہی وفات پا جاتے تھے. فرض کیجئے کہ آپ آج سے 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کہتا ہے کہ آپ اگر خوش قسمت ہوتے تو پھر آپ بامشکل اس 1 سال تک پہنچتے. اور بہت ممکن ہے کہتا ہے کہ 6 سال کے ہونے تک آپ کو اسمال پاکس، میزلز، ووپنگ کف، اسکارلیٹ فیور، ڈفتیریا یعنی کالی کھانسی، خناق، سرخ بخار، خسرہ، یہ آپ کو یہ بیماریاں آ لیتی. حتیٰ کہ زندگی کی اس جد و جہد میں آپ زندگی کی بازی ہار جاتے. یلو فیور، ملیریا، ٹائیفس، کولرا، خناق بیماریاں، انفلوئنزا، یہ جتنی بھی ہیں ساری کی ساری کہتا ہے کہ ایک بار جب شروع ہوتی تھی تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں. زندگی بہت غیر یقینی تھی. ہر شخص کی عمر تقریباً 30 برس تک تھی. 30 برس سے اوپر اگر کوئی شخص زندہ رہتا تھا تو اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا تھا. تو یہ بات نہایت ناقابل یقین نظر آتی ہے کہ آج سائنس کی بدولت انسان کی زندگی میں تقریباً 30 سے 40 سال کا اضافہ ہو چکا ہے. ایوریج ایج 70 سال ہو چکی ہے. بچے اب ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. نوجوان اسمال پوکس، ڈفتیریا، ٹائیفائڈ فیور سے محفوظ ہوتے ہیں. آج کا انسان 70 برس تک زندگی سے لطف اٹھا سکتا ہے.
یہ سائنس کی بدولت ہی ہے کہ ان 40 سالوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں سائنسی طریقہ کار کے استعمال کی بدولت اور اس کے فوائد کی بنا پر ہی رونما ہوئی ہیں۔ یہ پہلے پیراگراف میں ڈسکس کیا گیا ہیڈنگ بیٹرس کنٹرول آف ڈیزیز میں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشن، بہتر سینیٹری کے حالات۔ اب سینیٹری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سینیٹری میں سیوریج بھی آتا ہے، سیویج بھی آتا ہے، ڈرنکنگ واٹر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بات تصور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے بڑے شہروں میں حالات بہت خراب تھے۔ گلیاں کچی تھیں، تنگ تھیں، اور گلیاں کوڑے کرکٹ سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ، فضلہ جات باہر پھینک دیتے تھے۔ جانور گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے۔ ہر طرف کوڑا ہی بکھرا ہوا نظر آتا تھا اور جانور اس کو کھا رہے ہوتے تھے۔ اوپن ٹوائلٹس عام تھے اور انسانی فضلہ جات کنووں میں یا صاف پانی میں شامل ہو جاتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کچھ اس طرح کے حالات تھے، لیکن آج اس کے برعکس ہمارے بڑے شہروں میں جو گلیاں ہیں وہ پکی ہیں، آب نکاسی کا ایک مناسب انتظام موجود ہے، انہیں مناسب طور پر صاف کیا جاتا ہے اور کوڑا کرکٹ کو گلیوں میں نہیں پھینکنے دیا جاتا، بلکہ ان کا باقاعدہ سد باب کیا جاتا ہے اور ان کو ٹھکانے لگانے کا ایک مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ آب نکاسی بڑے شہروں میں کس طرح سے ممکن بنائی گئی ہے؟ کہتا ہے ڈسپوزل پلانٹس کے ذریعے، بند سیل جو پائپس ہیں، ٹھیک ہے، سیلڈ پائپس یعنی جو بند زیر زمین پائپس ہیں، ان کے ذریعے جو آب نکاسی ہے، یعنی گندے پانی گٹرنگ کا جو سسٹم ہے، وہ ڈسپوزل پلانٹس جو ہیں جہاں پہ اس گندے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، پھر فصلوں یا ری یوز یا ری سائیکل کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لہٰذا سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہی آج ہم نے دیکھا کہ مختلف بیماریوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ عام طور پر اس گندے پانی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ٹائیفائڈ فیور ہے، کولرا ہے، ڈائسنٹری ہے۔ آج بڑے شہروں میں سینیٹیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بڑے شہروں کو صاف رکھنے میں اور لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 100 سال پہلے عام طور پر بڑے شہروں میں کیا کیا جاتا تھا؟ صاف پانی گھر میں خواتین بالٹیوں کی شکل میں لاتی تھیں۔ اس صاف پانی کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دور دراز کنویں اور جوہر تالاب وغیرہ سے لایا جاتا تھا، اس لیے ان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اکثر یہ بیماریوں سے بھرا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور بیماریوں کی وجہ بھی یہی تھی۔ پرانے یا 100 سال پہلے جو قصبے اور شہر تھے، آج وہ ویسے نہیں ہیں۔ سائنس نے ان تمام کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ آج پانی، صاف پینے کا پانی گھروں تک میسر ہے۔ لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، کہ ایک اسٹیٹ ہے، اس میں کولوراڈو ایک ریور ہے جو کہ 544 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے صاف پانی سیلڈ پائپس کے ذریعے اور زیر زمین ایکویڈکٹ کے ذریعے، ٹنل کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہزاروں میل دور تک یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری و ساری ہے۔ یہ ایک قابل قدر تبدیلی ہے جو کہ سائنس کی بدولت اس شعبے میں آئی ہے کہ ہر گھر میں صاف پانی کا پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے تھیں اور سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے بعد تھیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، یعنی خوراک کی پیداوار کو کس طرح سے ہم نے بڑھایا ہے اور
بیٹر فوڈ یعنی کس طرح سے ہم نے اس کی کوالٹی کو بہتر بنا دی ہے. مختلف تبدیلیاں خوراک کی میں سائنس کی بدولت آئی ہیں. ہمارے کھانے پینے کے انداز، عادات، اطوار تبدیل ہو چکے ہیں. سائنس کے استعمال کی وجہ سے ہی ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہماری صحت کے لیے مختلف اقسام کے جو کھانے ہیں وہ بہت مفید ہیں اور ان کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. لہٰذا سائنس نے خوراک کی مختلف اقسام کو سارا سال ان کی دستیابی ممکن بنا دی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پھل، ایک سبزی جو کہ خاص اپنے سیزن میں آتی تھی وہ اسی میں ہی دستیاب ہے، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک سبزی، پھل جو اپنے خاص موسم میں تھا وہی استعمال کیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کی ان اویلیبلٹی ہوتی تھی. اسی طرح جو سی فوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی شارٹیج ہو جاتی تھی، اپنے خاص سیزن میں استعمال ہوتی تھی. لیکن ٹھیک ہے، جیسے کہ سردیوں میں عموماً استعمال ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب وہ سوری اس سے پہلے وہ کہتا ہے جی جو کفایت شعار خواتین تھیں وہ کیا کرتی تھیں، سبزیوں اور پھلوں کو کیننگ یعنی انہیں ڈبوں میں بند کر لیتی تھیں، اچار کی شکل میں، مربوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور انہیں دھوپ میں خشک کر لیتی تھی یا انہیں سرد موسم میں برف میں دبا دیتی تھی. گوشت کو بھی نمک لگا کے محفوظ کر لیا جاتا تھا، خشک کیا جاتا تھا، یا جو کوئک فریز میتھڈ ہے نیچرل، برف میں دبا کے وہ سارا سال استعمال کرتے تھے. یہ پرانے طریقے تھے، ٹھیک ہے. اس طرح سے سی فوڈ، میٹ، ویجیٹیبل اور باقی جو اناج تھے ان کا استعمال کیا جاتا تھا. آج کے انسانوں نے اس میں انقلابی تبدیلیاں رونما. آج کے انسانوں نے کیا کیا ہے، تازہ پھلوں، گوشت، سبزیوں کی سارا سال دستیابی کو ممکن بنایا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوئک فریز میتھڈ، ڈیپ فریزر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکور کیا ہے. پھلوں کو، سی فوڈ کو، گوشت کو، باقی چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے اور سارا سال غذائیت سے بھری وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، سلیکٹنگ یعنی انہیں خاص مقدار و تعداد میں منتخب کیا جاتا ہے، درجہ بندی کی جاتی ہے، پھر انہیں ایک پروسیسنگ فوڈ کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے. اس میں سے جو پوائزننگ کے رسک ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم سے کم کر دیے جاتے ہیں. کس بنا پہ انہیں ڈبوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، انہیں مشینوں کے ذریعے ڈرائی کر لیا جاتا ہے جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے پانی سک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ خشک دودھ، انڈے، ٹماٹر، انڈے، آلو، سیب اور اس طرح کے تمام چیزوں میں یہ عملی طور پر ہم اس کو محفوظ کرنے کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں. ہمارے کھانے کے عادات اور اس کے علاوہ باقی زندگی کے شعبہ جات میں بھی اس کی بدولت بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جیسے کہ وہ گھروں کی تعمیر ہو، بلاگ ہو، آمد و رفت ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی ہماری حتیٰ کہ فری رہنے کا جو وقت ہے اس کو بھی ہم نے ایک سائنسی طریقہ کار کی بدولت ہی کارآمد اور تفریح سے بھرپور کر لی ہے. لاسٹ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ، بہتر رویہ. رویہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ مین ہاؤ یو ریئیکٹ، ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو ڈیل ود دا پیپل. کہتا ہے کہ ایک شخص اگر یہ یقین کرتا ہے کہ وہ تعویذ پہننے سے بری قسمت سے بچ جائے گا تو کہتا ہے کہ یقین مانیے وہ بچ جائے گا، کیونکہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کا یہ یقین نہیں ہے کہ تعویذ سے وہ خوش قسمتی حاصل کر سکتا ہے یا مستقبل کے خوف پہ قابو پا سکتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کے ساتھ رونما نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تعویذ پہننے سے کوئی سڈن چینج آ سکتی ہے یا آپ کی مرضی کے مطابق کو تبدیلی لائی جا سکتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو
سپرسٹیشس پیپل کہتے ہیں، اور ان کے ان عقائد کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اس طرح کے غلط عقائد پہ یقین رکھتے ہیں انہیں توہم پرست کہا جاتا ہے۔ وہ توہم پرستی کے علامات پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ تعویذ ہے، جیسے کہ نمبر 13 ہے، جیسے کہ کالی بلی ہے، کوا ہے، شیشے کا ٹوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں پہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیماریاں بدروحوں کے چمٹ جانے کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن سائنس نے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے قابل بنا دیا ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ نظریات اس بارے میں حقائق سے منسلک کیے جاتے ہیں اور پھر سائنسی طریقہ کار سے کسی بھی عمل کے رونما ہونے اور اس کے بعد کے رد عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے عقائد، ہمارا رہن سہن، لوگوں سے سلوک، رویہ، نظریہ بھی کسی نہ کسی منطق یا عقل یا فہم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ یعنی ہر ہمارے ایکشن کا ریئیکشن ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں، چیزوں، حالات، واقعات پہ کیسا ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسا ہی ریئیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا چیزیں ہمیں ریئیکشن ویسا ہی ملتا ہے جیسا کہ ہم نے کسی کام، لوگوں، چیزوں، نظریات، تفرقات پہ ہم نے اپنا نظریہ قائم کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتا ہے کہ سائنسی ان دریافتوں کی بدولت ہی آج ہم وسیع النظر ہو چکے ہیں۔ ہم توہم پرستی سے کی حدوں کو پار کرتے ہوئے سچائی کی حدوں کو چھو کر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے باقاعدہ ایک منطق ہے، اور لوگ ان پرانے نظریات کو بھلا بیٹھے ہیں اور سائنسی نئے طریقہ کار کو اپنا کر زندگی میں اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ لاجیکل ہوتی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو بلا وجہ کسی فضول بات سے، کسی شخص سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، یا زندگی میں غلط عقائد رکھ کر اندھا دھند کسی شخص اس کے نظریات کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یہ سارے کا سارا چیپٹر تھا۔ اس میں رائٹر نے، ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے ہمیں سائنسی طریقہ کار کے انسانی زندگی، اس کے انسانوں کے رہن سہن، بیماریوں، سینیٹیشن، گھر، مکانات، آمد و رفت، ذرائع ابلاغ اور زندگی کے غرض کے ہر شعبہ جات میں سائنس کے اثر کو دکھایا ہے کہ کس طرح ہماری زندگی اس کے استعمال سے انقلابی تبدیلی لائی ہے۔ تو لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رائٹر یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں اس نے ایک بہت اچھا میسج دیا ہے، ٹھیک ہے، رول آف سائنس بتایا ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سارا لیسن تھا جو میں نے ایک ایک سنٹینس کو اپنے الفاظ میں سمو کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ اس کا حفظ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ اس کو بار بار سنیں، لیکچر کو اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کریں۔ آپ کے لیے ہی میں نے یہ ریکارڈڈ لیکچر کیا ہے کہ کیونکہ آج کچھ نیٹ کا پرابلم تھا، کچھ بچے آ نہیں پائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ریزن کی وجہ سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے فائدے کے لیے لیکچر، ویسے بھی انٹروڈکشن تھا، ریکارڈ کر لیا جائے، کچھ بچے لیٹ جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھلا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا کل ہم لوگ لیسن 2 کی ٹیکسٹ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سیم میتھڈ آپ اپلائی کریں گے، پین، ہائی لائٹر، پینسل اپنے پاس رکھ کر امپورٹنٹ پاس پیپرز کے اور جنرل سنمس بھی مار کریں گے، جیسے آپ نے اپنی بہت زیادہ دلچسپی پہلے چیپٹر میں شو کروائی ہے۔ ان دا سیم وے آئی ایکسپیکٹ یو وڈ show your interest to great extent in the second chapter as well, because I'm really impressed by your assignments. No doubt there were a few mistakes in the work of some students, and they have been highlighted and have been returned on your WhatsApp, ٹھیک ہے۔ تو آپ
جو لوگ جن کی اسائنمنٹس رہ گئی ہے وہ بھی مجھے سینڈ کر دیں، پچھلے چیپٹر کی کوئی کیوری ہے ضرور مجھے ٹیکسٹ کریں، میں اس کو ضرور رپلائی کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، سب کچھ آپ کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی شاندار کامیابی کی یقین دہانی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پہلے چیپٹر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کتنے بہتر طریقے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اسی طرح سیکنڈ سے بھی ہو گیا ہے، تو اب ہم کل اس کو سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، کل ٹائم پہ کلاس پہ آئیے گا، اللہ حافظ۔